اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ورزق طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج مجمعین۔ السلام علیکم مومنین و مومنات، یو واچنگ انا من عروج نقوی آفیشیل، اور آج ہے جمعۃ الوداع۔ الوداع جمعہ کے اعمال و فضیلت آپ سے شیئر کرنی ہے۔ ایک تو روز جمعہ خود سید الایام، اور روز جمعہ جب بھی آپ وٹنس کریں اس کے دعائیں قبول ہونے کے حوالے سے فضیلت، درود بر محمد و آل محمد کے حوالے سے فضیلت، وہ جو استغفار عام اوقات میں قبول نہیں ہوتی لیکن روز جمعہ اس کی ایکسیپٹنس کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ جمعہ کے روز کو پروردگار نے خاص عبادت کے لیے مختص کیا، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مختص کیا، مومنین کو احکام دیے کہ وہ تزئین و آرائش کریں اپنے رب کے لیے، اور وہ پرفیوم یوز کریں، ویل ڈریس ہوں، عبادات بجا لائیں، اور جو گھر کے افراد ہیں ان کے لیے جا کر پھل لایا جائے، فروٹ لایا جائے روز جمعہ۔ بچوں کو روز جمعہ کو روز عید کے طور پہ آگاہ کرنا، یہ اویئرنیس دینا کہ ایز اے مسلم یہ دن آپ کے لیے کتنا اہم ہے، اور ہم تو آج اس جمعہ میں داخل ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ میں بعد از فجر، بعد از سحری جو کہ 25 رمضان کی سحری ہے، اس میں آپ کے لیے اس ایپیسوڈ کو شوٹ کر رہی ہوں، ریکارڈ کر رہی ہوں، تاکہ آپ ان سعادتوں سے، یہ جو کلاک از ٹکنگ، اور جو ہمارے ہاتھوں سے کہیں یہ سعادتیں مس نہ ہو جائیں کہ ابھی غروب آفتاب سے پہلے جو بھی آج کے روز کے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ، خوبصورت ساعتیں اور ایسا بافضیلت مہینہ کہ جس میں پیغمبر نے کہا کہ مسلمانوں تمہاری جانب وہ مہینہ آ رہا ہے جو ہر مہینے سے افضل، جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، رمضان المبارک وہ مہینہ کہ جس کے دن تمام عام دنوں سے افضل، جس کی ساعتیں عام ساعتوں سے افضل، جس کے اوقات تمام اوقات سے افضل، اور اس میں روز جمعہ۔ تو یہ ہے رمضان المبارک کا الوداعی جمعہ۔ تو ایک تو جمعہ ہونے کی حیثیت سے اس کی بہت فضیلت ہے، بہت ثواب ہیں، بہت سے اعمال ہیں، خود روز جمعہ کے اعمال ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خود الوداعی جمعہ کے اعمال ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے وہ برکت کا مہینہ، وہ رحمت کا مہینہ، وہ مغفرت کا مہینہ جاتا دیکھ رہے ہیں۔ Just counted days are left, 3 to 4 days are left. Yes, there is excitement about Eid, but there is also some, people are worrying۔ مومنین ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ مومن تو ہوتا ہے وہ جو خوف اور امید میں جیتا ہے۔ وہ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ اللہ نے جو عزت، جو محبت، جو خدا کی شفقت، اور جو خدا کا دسترخوان، ایک ہیونلی جو ہمارے لیے افطار کا سامان اترتا تھا، ایک ڈیوائن دسترخوان جس پر ہم کھاتے روزانہ، وہ جانے والا ہے۔ تو ہم کیوں نہ یہ آخری راتوں میں اور آخری دنوں میں اعمال کر لیں۔ تو I am here today to share all the important amal for the Roze Jummah, the last Friday of the month of Ramadan al-Mubarak. Once again, I'm repeating, we're just going to discuss within few seconds all the important amal which are necessary for the acceptance of du'as. If your du'as are not accepted, if you're not forgiven in the last days of the month of Ramadan, تو اس میں ایک بدقسمتی ہوگی کہ جو شخص اس ماہ میں بھی بخشا نہ جائے تو اس کے کیا ہی نصیب ہیں کہ ہر لمحہ بخشش، ہر سانس تسبیح، سونا عبادت، اٹھنا عبادت، بات کرنا عبادت۔ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ تمام اعمال جس سے ہم ان عبادتوں اور سعادتوں کو مزید سمیٹ سکیں۔ تو روز جمعہ کی کیا فضیلت ہے؟ سید الایام ہے روز جمعہ۔ اس کی فضیلت کے ساتھ ساتھ سمجھتے ہم آتے ہیں آج الوداعی جمعہ کے اعمال کی جانب بھی۔ اتنا اہم ہے یہ روز جمعہ کہ اللہ نے اس روز کو تمام دیگر ایام پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور جس کے بارے میں پیغمبر نے بھی تاکید کی ہے، مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے بھی تاکید کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس کی اہمیت، غسل جمعہ، ہم سب جانتے ہیں کہ غسل جمعہ، اس کے اعمال جب میں ڈسکس کرتی ہوں بھی ون بائی ون تب دیکھیں گے، تو غسل جمعہ کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے
کہ امیر المومنین نے بھی اس کے بارے میں بڑی تاکید کی، پیغمبر نے بھی تاکید کی ہے۔ تو آپ کو ان ڈیٹیل بتاتے کتنا خوبصورت دن ہے کہ روز قیامت دلہن کی طرح سجا ہوا دن آئے گا۔ اور سید الشہداء فرماتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمع، میرے مولا حسین ابن علی علیہ السلام فرماتے جس کی دعا کبھی قبول نہ ہو وہ روز جمعہ میرے علی اکبر علیہ السلام، میرے شہزادے علی اکبر علیہ السلام، میرے فرزند کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی دعا مستجاب ہوگی، قبول ہوگی۔ اور کیوں نہ ہوگی، شبیہ پیغمبر ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، 18 سالہ نوجوان ہے کہ جو کربلا کو خون سے سیراب کرتے ہیں، آبیار کرتے ہیں دین اسلام کو۔ اور یہ وہ روز جمعہ ہے جو ہمارے مولا و آقا حجت خدا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج امام سے منسوب ہے۔ تو امام سے منسوب دن، دعاؤں کی قبولیت کا دن، مغفرت کا دن، ماہ رمضان مبارک افضل ترین مہینے کا افضل ترین دن، رسول اللہ کی اس ماہ مبارک کے جمعہ کے بارے میں بارہا تاکید، مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی اس کے بارے میں تاکید، امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس کے بارے میں تاکید، امام باقر علیہ السلام کی اس کے بارے میں تاکید۔ تو چلیے اتنی تاکید ہے، اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، تو آج جلد سے اس ویڈیو کو کمپلیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بر وقت ملے اینڈ یو کین پرفارم آل دا نیسیسری اعمال، کوئی سعادت آپ سے ہم سے مس نہ ہو جائے، کیونکہ گزشتہ ماہ رمضان مبارک آج ہم 25 روزے تک پہنچ چکے ہیں، 25 رمضان ہم وٹنس کریں، 24 تک ہم سے اگر کوئی خطائیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، استغفار کرنے کا موقع نہیں ملا، ہم نے ان شبوں کو بھی ضائع کیا، ان دنوں کو بھی ضائع کیا، تو اللہ سے التجا کریں پروردگار اگر اب تک بھی تو میری نادانیاں اور میرے گناہوں کو تو نے نہیں بخشا تو میں پھر سے تیری بارگاہ میں فقیر بن کے اس روز مبارک آیا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، تو بخشنے پر قادر ہے۔ دعائے کمیل زیادہ سے زیادہ پڑھیے، دعا افتتاح زیادہ سے زیادہ پڑھیے، تسبیح زیادہ سے زیادہ کیجیے، اور ان جملوں کو اپنی ہی زبان میں بے شک کہہ دیجیے یا رب العالمین اگر گزشتہ ماہ رمضان مبارک کے دنوں میں مجھے معاف نہیں فرمایا، میری عبادتیں قبول نہیں کی، میری زندگی میں کوئی چینج نہیں آیا، میرے کریکٹر میں کوئی چینج نہیں آیا، میں اس ماہ مبارک کو ویسے نہیں میں نے اس کی برکتوں کو سمیٹا جیسے اس کا حق تھا، اگر میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو آنے والے چند دن چاہے وہ 3 ہے یا 4 ہے مجھے اپنی مغفرت، اپنی رحمت، اپنی برکت سے دور نہ رکھنا، کیونکہ تو مالک ہے، میں تیری مخلوق ہوں، تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، تو بخشنے والا مہربان ہے، میں خطا کار ہوں اور تیرا ہی بندہ ہوں اور میں تیری بارگاہ میں آ گیا تو مجھے بخش دے۔ تو چلیے آج ہم روز جمعہ کے اور الوداعی جمعہ جو ہے اس کے اعمال آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی بتا دوں یہ یوم القدس بھی ہے، ماہ رمضان مبارک کو یوم القدس کہا جاتا ہے، لاسٹ فرائیڈے کو، کیونکہ یہ یوم القدس سب سے ہے جب سے مظلوم مسلمان آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں ان کے حق میں آواز بلند کی جاتی ہے، اور پرٹیکولرلی فلسطین کے لیے خاص طور پہ جہاں پر بھی مظلوم ہیں، مظلوموں کے لیے ہمارا باہر نکلنا، ریلیز میں شرکت کرنا یہ بڑا اہم ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھ کے ریلیز میں ضرور جائے، شرکت کرے، کیونکہ اتحاد مسلمان دیکھنا بہت ضروری ہے، اتحاد بین المسلمین دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ صہیونی طاقتیں دیکھیں کہ مسلمان متحد ہیں اور ان کو گرانا آسان نہیں ہے اور ان کے قلب پہ حملہ کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مظلوم بہن بھائیوں پر جب اٹیک کیا جا رہا ہے فلسطین میں تو ہمارے قلب پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ غیرت مند مسلمان وہی ہے کہ جو جمعہ کے اعمال میں خاص طور پہ تمام مسلمانوں کے لیے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کریں، اپنے کشمیر ہو، فلسطین ہے یا کہیں اور یا پاکستان میں کوئی بھی سفر کرے اس کو مت بھولیے۔ Want to all اعمال in today's episode regarding الوداعی جمعہ مبارک۔ تو لاسٹ فرائیڈے آف رمضان المبارک آ گیا، آپ کریں گے زوال سے پہلے غسل، اور کوشش کرنی ہے حتی الامکان کوشش کرنی ہے غسل جمعہ کو آپ نے جو ہے زوال سے پہلے انجام دے دینا ہے، کیونکہ پھر اسی غسل کے ساتھ آپ 2 رکعت نماز جعفر تیار پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمعین۔ یہ نماز جعفر تیار علیہ السلام بہت معجزات کی حامل ہے، بہت دعاؤں کی قبولیت کے لیے اہم ہے، مہم ترین مشکلات کا حل ہے، وہ چاہے آپ کے رزق کے والے سے ہیں، آپ کی زندگی کے کوئی پرابلمز ہیں، کوئی راہ نہیں نکل رہی، نماز جعفر تیار 2 رکعت جو نماز ہے آپ اس کو ادا کر دیں، اس کے بعد 300 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھ سکتے ہیں۔ آپ غسل کریں گے، غسل کے بعد نماز جعفر تیار ہے، 300 مرتبہ تسبیحات 4 ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں،
کہ تسبیحات اربع نماز جعفر تیار کے بعد آپ کریں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ روز جمعہ کے اور الوداعی جمعہ کے ہم آپ سے اعمال شیئر کر رہے ہیں، غور فرماتے جائیے گا۔ اور اس کے بعد میں آپ ایک تسبیح کریں درود کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، کیونکہ روز جمعہ آپ کا درود پڑھنا اس قدر ثواب کا حامل ہے، ایسا ثواب ہے درود کا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین جب معراج پر گئے تو وہاں پر دیکھا ایک ملک کو، ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کے 1000 ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں، اور وہ اس پر کاؤنٹنگ کیا کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ اے ملک تیرا کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ زمین پر جتنے بارش کے قطرے برسائے جاتے ہیں، اب تک جتنے بھی بارش برسائے گی میں ایک ایک قطرے کو گن لیتا ہوں، صحرا کے ذروں کو گن لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ جب تو بارش کے قطروں کو گن لیتا ہے، صحرا کے ذروں کو گن لیتا ہے، ہوا میں کتنے ذرات ہوتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو تو نہیں گن سکتا؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ ایک چیز ہے جس کا ثواب میں اپنے 1000 ہاتھوں، ہر ہاتھ کی 1000 انگلیوں پر بھی نہیں گن سکتا۔ وہ کیا ثواب ہے؟ وہ ثواب ہے آپ پر اور آپ کی آل پر جب آپ کی امت درود پڑھتی ہے تو اس درود کا ثواب اس قدر ہوتا ہے کہ میں نہیں لکھ پاتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تو جمعۃ الوداع میں درود زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور ویسے بھی روز جمعہ درود تلاوت کرنے والے کا نامہ اعمال روشن ہوتا ہے، کئی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کئی اچھائیاں نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں۔ ملائکہ سونے کے قلم چاندی کے کاغذ لے کر جمعرات کی عصر سے جمعہ کے مغرب تک وہ تمام درود ہی لکھتے ہیں کہ جو ایک بندہ مومن تلاوت کرتا ہے۔ اب تسبیح ہو گئی درود کی، اس کے بعد آپ تسبیح کریں گے استغفار کی، کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ اب یہ آخری جمعہ ہے، لاسٹ فرائیڈے آف رمضان مبارک ہے، تو ہم وہ سعادت سمیٹ لیں۔ اگر ابھی تک بخشے نہیں گئے تو ہم خدا کی بارگاہ میں مسلسل ورد کریں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ بارہا یہ ورد کرتے جائیے تاکہ اللہ پاک اس بابرکت دن کے صدقے میں معاف کر دے۔ اور اس کے بعد میں ایک تسبیح، آپ تسبیحات اربع بھی میں نے بتائے اس کو کر لیں، اور ایک تسبیح درود سورہ توحید کی کر لیں۔ سورہ توحید کی تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد کی تسبیح، اور اسی طرح آپ یہ 3 تسبیحاں تو بالکل بھی مس مت کریں۔ یہ جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہے، لیکن اگر آپ زیادہ نہ پڑھ سکے تو کم از کم میں آپ کو وہ اعمال بتا رہی ہوں جو کہ ایٹ لیسٹ آپ کو کرنے چاہیے، منیمم اعمال بتا رہی۔ منیمم آپ ایک تسبیح درود، ایک تسبیح استغفار، ایک تسبیح سورہ توحید کی، خدا کی وحدانیت کا اقرار ہے، وہ ضرور کریں۔ زوال کے قریب آپ نماز جعفر تیار ادا کریں گے، اس کے بعد آپ 300 مرتبہ پڑھیں گے تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جو شخص نہیں جانتا نماز جعفر تیار کی اہمیت، اور وہ سوچے کہ الوداعی جمعہ رمضان المبارک میں سیدہ انم کیوں تاکید کریں اس نماز کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ نماز جعفر تیار کا ثواب کیا ہے، پھر میں میتھڈ بھی بتا دیتی ہوں کہ باب الحوائج 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین فرماتے ہیں جو شخص نماز جعفر تیار پڑھتا ہے اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں، دریا کی موجوں کے برابر ہوں، تب بھی خدا انہیں معاف کر دے گا۔ اگر آپ نے غور کیا تو میں روز جمعہ کے اور الوداعی جمعۃ المبارک کے وہی اعمال بتا رہی ہوں جس میں مسلسل گناہوں کی مغفرت آ رہی ہے، کیونکہ اس پہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس ماہ میں بھی نہیں بخشا گیا بڑا بدقسمت ہے۔ تو ہمیں بخشش لینی ہے، مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے، ہم وہی اعمال انجام دیں گے جس میں ہم بخشے جائیں، ہماری مغفرت ہو جائے۔ خدا ستار العیوب ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ہمیں 3-4 دن جو رہ گئے اس میں پھر سے نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ وہ نماز جعفر تیار ہے، تو آپ کے گناہوں کو چاہے وہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں یا دریا کی موجوں کے برابر، ان گناہوں کو بخش دے گی۔ تو یہ ثواب جب امام نے بتایا، راوی کہنے لگا کہ مولا کیا یہ ثواب ہمارے لیے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ اور کس کے لیے ہیں؟ یہ ثواب تمہارے سے ہی مخصوص ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین کہ اگر تم ہر جمعہ یا ہر ماہ یا ہر سال اسے انجام دو، کسے؟ نماز جعفر تیار کو۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر تم ہر جمعہ
ہر ماہ ہر سال اسے انجام دو گے تو خدا ان کے درمیان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز جعفر طیار کو کیسے ادا کی جائے؟ یہ 4 رکعت نماز ہے جو فجر کی طرح آپ 2 کر پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جعفر طیار 4 رکعت نماز ہے جسے آپ فجر کی طرح 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور جب نماز کو آپ تمام کر دیں اس کے بعد آپ 300 مرتبہ تسبیحات 4 تلاوت کر دیں۔ اور یہ میں نے آپ کو نماز جعفر طیار کا بہت ہی ایزی میتھڈ بتایا ہے کہ 4 رکعت نماز کی نیت کریں گے، 2 یونٹس میں پڑھیں گے، اس کے بعد 300 مرتبہ یعنی 3 تسبیحاں پڑھ لیں گے تسبیحات 4 کی، جو کہ آپ چلتے پھرتے کام کرتے کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا افضل ترین وقت ہے جمعہ کے روز زوال آفتاب سے پہلے، یعنی دیکھیں ہر عمل کی ایک تاثیر ہوتی ہے، ہر عمل کا جو فائدہ ہے، جو اس کا لب لباب ہے، اور وہ کسی مقصد سے جب اثر کرتا ہے نا تو اس کا خاص وقت بتایا گیا ہے، تو اس کا وقت کوشش کریں کہ زوال سے پہلے اس کو پڑھ لیں۔ تو چلیے جمعۃ الوداع کے فردر اعمال کو ڈسکس کرتے ہیں۔ غسل جمعۃ الوداع، very important point I'm going to share here, the intention for the ghusl of Jummah. How many niyah can be there? There can be numerous niyah, there can be more than one intentions for one ghusl. تو ایک تو یہ فقہی مسئلہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ایک غسل کے لیے اگر آپ پہ کئی غسل واجب ہیں تو ایک غسل ہی کافی ہوگا، آپ ایک غسل کرتے ہوئے کئی غسل کی نیت اس میں کر سکتے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں گناہوں کی مغفرت، اب ہم چاہتے ہیں دعاؤں کی استجابت۔ All we want by Allah subhanahu wa ta'ala is to accept this روزہ، نماز، اعمال، زکوٰۃ فطر، ڈونیشنز، ہر ہمارا عمل اللہ قبول کر لے، یہ ہماری نیت ہے۔ تو جب ہم روزے جمعہ غسل کریں گے تو اس کی ہم کیا کیا بہترین نیت کر سکتے ہیں کہ آپ کو سوچنا بھی نہ پڑے، تو میں آپ کے لیے تمام نیتیں لے آئی ہوں کہ آپ کئی نیتوں کے ساتھ ایک غسل انجام دے سکتے ہیں، آپ کو سب کا ثواب ملے گا۔ آپ نیت کر لیں، غسل زیارت امام زمانہ کرتا ہوں، زیارت امام حسین کرتا ہوں، غسل توبہ کرتا ہوں، گناہوں کی بخشش کی نیت سے غسل کرتا ہوں، اپنے والدین مرحومین سب کی بخشش کے لیے غسل کرتا ہوں، غسل صحت کے لیے، شیاطین اور جنات اور انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے، روحانی اور جسمانی تمام امراض سے مکمل شفا کے لیے غسل روزے جمعہ کرتا ہوں، قربتاً اللہ۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت نیتیں ہیں کہ ہم پاک بھی ہونا چاہتے ہیں گناہوں سے، مغفرت چاہتے ہیں، توبہ چاہتے ہیں، اللہ ہم پہ نگاہ کرے۔ روز جمعہ امام سے منصوبہ تو حجت خدا کی نیت کو شامل کیا، امام حسین کی زیارت کو ابھی آپ نے تلاوت کرنا روز جمعہ کا احسن ترین عمل ہے تو ہم نے اس کو شامل کیا۔ اب ہم نے جب یہ غسل کر لیا، ہم نے تمام ان غسلوں کی، ہمیں ایک غسل کا ثواب نہیں ملا، یہ جو 7-8 نیتیں بولی ان تمام غسل کا ہم نے ثواب لیا۔ اعمال کیا ہوں گے؟ ماہ رمضان مبارک خدا کا عظیم ترین مہینہ جا رہا ہے، تو اللہ نے آپ کو زندہ رکھا، صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے رکوع و سجود بجا لایا، دعا کی قوت دی، طاقت دی، کیا کریں؟ خدا نے جہاں کئی لوگ حسرت کر رہے ہیں قبروں میں، وہاں ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک میں عبادت کی توفیق دی، اپنے دسترخوان پر خدا نے انوائٹ کیا، ہم نے اس دسترخوان سے کھایا، تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ شکرانہ۔ ہم کسی عام انسان کو بھی ہدیہ ریسیو کر کے شکر کرنا ایک اچھا مینر سمجھتے ہیں، یہ تو پھر اللہ بزرگ کو بڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلے نماز شکرانہ پڑھ لیجیے، 2 رکعت نماز شکرانہ، فجر کی ہی طرح آپ اسے ادا کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز زیارت سید الشہداء، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ لیجیے۔ ہر روز مولا حسین کی زیارت پڑھنے والا شخص کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے، چاہے دنیا اسے چھوڑ دے، زمانہ اسے چھوڑ دے، کل عالم اسے چھوڑ دے، مولا حسین ابن علی علیہ السلام کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے، جو وقت اثر کربلا میں تنہا تھے، کیونکہ سلام مستحب ہے، جواب سلام واجب ہے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا، کربلا سے جواب آیا، جب امام کا جواب سلام آ جائے تو سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ تو ہم نے پڑھی 2 رکعت نماز شکرانہ، 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی، پھر ہم پڑھتے ہیں نماز سلامتی امام زمانہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجبن، اور نماز امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو بھی میں میتھڈ آپ کو آسان بتا دیتی ہوں۔ آپ پڑھیں گے 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھتی ہوں، قربتاً اللہ۔ سورہ الفاتحہ جب تلاوت کر رہے ہوں گے، تلاوت میں جب آپ پہنچیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ، ہاتھ میں تسبیح رکھیے گا، اس جملہ کو، اس آیہ مبارکہ کو اپنے 100 ٹائمز تلاوت کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد ذکر رکوع جو ہے
سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس کو بھی 7 مرتبہ تلاوت کیجیے، اور ذکر سجدہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اس میں بھی 7 مرتبہ تلاوت کیجیے۔ اچھا، اور یہ دونوں رکعت میں ہم سورہ فاتحہ میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 ٹائمز بولتے ہیں، اس کے بعد سورہ توحید ہی پڑھتے ہیں۔ دوسرا سورہ دونوں رکعت میں سورہ توحید ہی ہے جو ایک بار ہم تلاوت کر لیتے ہیں اور وہ کافی ہے۔ بعد از نماز اب دعائے فرج تلاوت کر لیں، دعائے حجت تلاوت کر لیں، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن، یہ تلاوت کیجئے۔ اور آپ نماز جعفر تیار پڑھیے جو کہ 4 رکعت ہے، میں نے پہلے عرض کیا، تسبیحات اربع۔ نماز توبہ، دیکھیے آپ اور ہم سب گنہگار خطا کار انسان ہیں، بہت سی برائیاں ہوئیں، بہت سی خطائیں ہوئیں، اس ماہ کے تقدس کو ہم نے نہیں پہچانا، اس کی عظمت کو نہیں پہچانا، جیسے روزے رکھنے کا حق تھا ویسے نہیں رکھا، روزے میں جیسے باتقویٰ رہنے کا حق تھا اگر ویسے نہیں ہوا، اب بھی ہمارے پاس یہ ساعتیں باقی ہیں، we can still repent, we can still ask for the forgiveness، وہ بڑا کریم ہے پروردگار۔ تو ہم نماز توبہ پڑھتے ہیں۔ نماز توبہ بہت ایک اہم نماز ہے، ہر نوجوان کو پڑھنی چاہیے، ہر شخص کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ایک ذریعہ بنایا آپ کے لیے کہ آپ اس کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آ سکتے ہیں، جتنی بار چاہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس رب کے پیروکار ہیں جو آپ کو بخشے گا۔ آپ شیطان کے پیروکار نہیں ہیں کہ جو آپ کو مایوس کر دے، ڈسپوائنٹ کر دے کہ اب تو تم گناہ کرتے ہی جاؤ، تمہارا کوئی فائدہ نہیں، ایک کر لیا تو 100 کرو، نہیں، ایک بار کیا، 2 بار کیا یا جتنی بار کیا، واپس پلٹو، نیت کرو، ارادہ کرو کہ اب نہیں۔ تو نماز توبہ ادا کریں گے۔ نماز توبہ کا طریقہ ہے 2 رکعتیں ہیں، الحمد پڑھ رہے ہیں آپ 3 مرتبہ، اس کے بعد سورہ اخلاص 1 مرتبہ اور سورہ فلق 1 مرتبہ اور پھر سورہ ناس۔ دونوں رکعتوں میں بعد الحمد سن لیجئے، دونوں رکعتوں میں بعد الحمد سورہ الفاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں گے سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس۔ نماز توبہ کی پھر سے سمجھا دیتی ہوں، سورہ فاتحہ کے بعد اب پڑھیں گے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس۔ بعد از نماز 70 مرتبہ آپ تلاوت کریں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 1 مرتبہ تلاوت کریں گے ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 1 مرتبہ یا عزیزو یا غفارو اغفر لی ذنوبی و ذنوبی جمیع المؤمنین والمؤمنات انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ پڑھ لیجئے۔ نماز بخشش گناہان حیات و وفات مومنین، تمام جتنے حیات مومنین ہیں، جتنے وفات پا گئے ہیں، سب کی جانب سے صرف 2 رکعت نماز اس کی نیت رکھے کہ بخشش گناہان کبیرہ صغیرہ کل مومن مومنات کی جانب سے پڑھ رہا ہوں قربۃ اللہ۔ دونوں رکعتوں میں آپ الحمد 7 مرتبہ اور سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ نماز عفو پڑھ سکتے ہیں، نماز ہدیہ امت رسول اللہ پڑھیں، دونوں رکعتوں میں بعد الحمد 1 مرتبہ سورہ کافرون ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہے۔ نماز ہدیہ امت رسول خدا کیسے پڑھیں گے؟ دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اور پھر آپ یہ مت بھولیے نماز مغفرت والدین، والدین میں سے کوئی ایک بھی دنیا میں نہیں ہے، یا آپ کے بزرگ دنیا میں نہیں ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، کوئی بزرگ آپ کے، تو نماز ہدیہ مرحومین ضرور پڑھیے، اور والدین میں سے کوئی نہیں ہے تو ان کی نماز مغفرت والدین پڑھیے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جس میں آپ کے مرحومین بھی اللہ سے کہیں کہ پروردگار میرے اولاد نے میرے لیے ہدیہ بھیجا تو اس کے لیے بھی زندگی میں بہترین آسانیاں پیدا کر۔ نماز مغفرت والدین پڑھیں گے کیسے؟ اول رکعت بعد الحمد سورہ اخلاص، 2 رکعت بعد الحمد سورہ کوثر۔ 2 رکعت نماز مغفرت والدین ہے، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کوثر تلاوت کریں گے۔ نماز ہدیہ مرحومین جو ہم اپنے تمام مرحومین کے لیے پڑھتے ہیں، اس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کوثر، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر۔ ہدیہ مرحومین کل مرحومین کے لیے، کل مومنین و مومنات کے لیے، شہداء کے لیے، جتنے بھی جن کے لیے کوئی پڑھنے والا نہیں ان کی جانب سے بھی پڑھیے کہ اللہ آپ پر کرم کرے گا، آپ اس کی مخلوق کے لیے مغفرت طلب کریں تو آپ خود بخشے جائیں گے۔ نماز ہدیہ مرحومین 2 رکعت نماز ہے، پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ کوثر، دوسری رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ قدر انا انزلنا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، بہتر معرفت کے ساتھ ہمیں روز جمعۃ الوداع گزارنے کی توفیق حاصل ہو، ہم غسل جمعہ بھی کریں، اس دن کی اہمیت بھی سمجھیں، جو دعائیں قبول نہیں ہوئی وہ دعائیں بھی ہماری قبول ہو جائیں۔ اتنا اہم دن، میں نے آپ سے غسل کے بارے میں گزارشات کی تھیں، بڑا اہم غسل ہے،
اور خاص طور پر اس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ کن ہستیوں نے تاکید کی ہے جمعۃ الوداع کے حوالے سے، اور ایک اہم پیغام بھی پہنچانا ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن ایک قضاء عمری کی نماز کا کانسیپٹ ہے کہ تمام زندگی کی جتنی بھی نمازیں قضا ہیں، اگر جمعۃ الوداع میں آپ نماز قضاء عمری پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی وہ نمازیں بخشی جاتی ہیں۔ دیکھیے ایسی کوئی بھی نماز تعلیم نہیں کی گئی ہے، کسی عاقل بالغ کے ذمہ اس کی جتنی بھی نمازیں قضا ہیں وہ اس کو ادا کرنی ہوگی، اور جمعۃ الوداع کے روز کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ جس کے ادا کرنے سے آپ کی تمام زندگی کی نمازیں جو ہے معاف ہو جائیں گی۔ اگر آپ ہمت و طاقت رکھتے ہیں آپ کو خود ہی وہ ادا کرنی ہوگی۔ اچھا، روز جمعہ افضل ترین عمل بھی بتا دیا، اور نگاہ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں اس غسل کی کیا اہمیت ہے جو غسل جمعہ ہے، کہ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مولا کائنات علیہ السلام جب بھی کسی کو ڈانٹنا چاہتے تھے تو فرماتے تم تو جمعہ کے دن کو غسل ترک کرنے والے سے بھی زیادہ عاجز ہو۔ یہ ڈانٹنا ہے مولا کا اشارہ ہے غسل جمعہ کتنا اہم ہے، کہ اگر کوئی شخص اس پہ مولا ڈانٹنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم تو اس شخص سے بھی زیادہ عاجز ہو کہ جو روز جمعہ غسل جمعہ کو ترک کر دے۔ اللہ اکبر۔ اب غسل جمعہ کے بارے میں پیغمبر کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تاکید ہے؟ مولا رسول خدا فرماتے ہیں یا علی علیہ السلام لوگوں پر ہفتے میں کم از کم ایک بار غسل کرنا ضروری ہے، لہٰذا ہر جمعہ کے دن غسل کیا کرو، خواہ اس کے لیے تمہیں ایک دن کی خوراک کے بدلے پانی خریدنا پڑے اور بھوکا رہنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کے نزدیک غسل جمعہ اتنا اہم ہے کہ چاہے ایک دن کی خوراک دے کر پانی خریدنا پڑے لیکن غسل جمعہ کو انجام دیا جائے۔ فرما برداری میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اتنا اہم ہے غسل جمعہ۔ اور روز جمعہ کیا ہے کہ انبیاء بھی اس روز جمعہ سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کو بالکل لائٹ مت لیجیے گا کہ جمعہ کا دن آیا اور چلا گیا۔ جمعہ کا دن سید الایام ہے، مس نہ ہو عبادت کے حوالے سے، کہ نبیوں نے اس دن کا انتظار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب برادران یوسف نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ رب العزت سے معافی طلب کریں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے برادران بہت بڑا ظلم کر چکے تھے، انہیں اندھے کنویں میں پھینک دیا، ان کو اپنے والد سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کر دیا، حضرت یوسف کو ان سے حسد و کینہ رکھا۔ اب وہ جب پچھتا رہے ہیں تو پیغمبر خدا سے، نبی خدا سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے پروردگار سے دعا کیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان قریب میں تمہارے گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے پروردگار سے دعا کروں گا۔ یہ تاخیر اس لیے کی گئی ہے کہ جمعہ کی سحر کو دعا کی جائے تاکہ وہ قبولیت تک پہنچے۔ اب وہ برادران کہتے تھے کہ بابا ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرے کہ وہ دعا کریں تو ہمارے حق میں بہتری ہو جائے۔ تو کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے میں دعا کروں گا، جمعے کی دن کا انتظار کرو، جمعے کی سحر میں تم لوگوں کے لیے دعا کر دوں گا۔ روزہ جمعہ کے بڑے اہم اعمال کہ جمعہ کے دن چھٹے امام فرماتے نظافت اور پاکیزی کے ساتھ اپنے آپ کو مومن کیا کرے، آراستہ کرے، تزئین و آرائش کرے، خوشبو لگائے، بہترین لباس پہنے، ویل ڈریس ہو، بالکل پرفیوم یوز کرے، صدقہ دے، گھر والوں کے لیے فروٹس لے کر آئے، اپنے بالوں میں اچھی طرح سے قوم کرے، کیونکہ آپ بندوں سے ملاقات کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جمعہ کے دن کی عبادت کے لیے خاص لباس پہنو، اپنے بالوں کو ٹھیک کرو، اصلاح کرو، جمعہ کا غسل کرو، وقار و سکون کے ساتھ اپنے آپ کو عبادت و بندگی اور نیک کاموں کے لیے تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن بہت زیادہ اجر و ثواب ادا کرتا ہے۔ اور غسل جمعہ کا جو میں نے اتنی فضیلت بتا دی ہے تو میں ابھی آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ تو غسل جمعہ کا افضل ترین وقت کیا ہے؟ غسل جمعہ جس کا وقت فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، یہ ایک تاکیدی مستحب غسل ہے۔ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا ٹائم ہے۔ زوال آفتاب سے غروب کے درمیان غسل جمعہ کو ادا اور قضا کی نیت کے بغیر انجام دینا احتیاط مستحب کی بنا پر ہے۔ اور اس غسل کو آپ کوشش کریں، جو اس کا افضل وقت ہے کہ آپ زوال سے پہلے اس غسل کو انجام دے دیں۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم روز جمعہ کی تمام فضیلت و برکات کو حاصل کر سکیں، سمیٹ سکیں، محروم نہ رہ جائیں۔ اور جمعۃ الوداع کی خاص دعا جمعۃ الوداع کے دن پڑھنے والی ہے کہ جس میں شیخ صدوق رحمہ اللہ علیہ نے جابر بن عبداللہ الانصاری سے روایت کی ہے کہ میں نے
ختم مرتبت کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ دن رمضان المبارک کا آخری جمعہ تھا۔ جب رسول خدا کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا کہ اے جابر، یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، پس ماہ رمضان المبارک کو الوداع کہو اور یہ بولو۔ اب یہ کلمات رسالت مآب نے کہا اپنے صحابی سے کہ بولیں، وہ کیا جملے ہیں؟ اے اللہ، رمضان کے اس مہینے کے روزے میرے لیے آخری روزے قرار نہ دے، پس اگر تو ایسا ہی کرے تو مجھے رحم کیا گیا قرار دے اور رحمت سے محروم کیا ہوا نہ قرار دے، آمین علیہ آمین۔ جس شخص اس دعا کو پڑھے تو یقیناً وہ 2 سعادتوں میں سے ایک کو ضرور حاصل کر لے گا، یعنی وہ آئندہ رمضان المبارک کو پالے گا، یا خدا کی انتہائی رحمت و بخشش سے ہمکنار ہو کر عالم بقا میں راحت حاصل کرے گا۔ تو یہ ہے روز جمعہ کے تمام تر اعمال، جمعۃ الوداع کے اعمال، یوم القدس کے اعمال، مظلوم مسلمانوں کے لیے، خاص طور پہ اپنے کشمیر بھائی، فلسطین، تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ دس از می سیدہ انم نقوی، انشاءاللہ عروج ول جوائن اس سون، اور ہم شیئر کرتے رہیں گے آپ سے موسٹ امپورٹنٹ اعمال، ڈے ٹو ڈے روٹین، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بہت کچھ جو آپ کی لائف میں بڑا اچھا ایک پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کی رسپیکٹ کا، آنر کا، اس پیار و محبت کا جو کمنٹ سیکشن میں آپ دیتے ہیں، ویڈیوز کو اچھے سے دیکھ رہے ہیں، یو آر ٹرائنگ ٹو پرفارم آل دیز اعمال، اور آپ خاص طور پہ اس کے بارے میں پوچھنا بھی چاہتے ہیں، مزید جاننا بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ سیریز ماہ رمضان مبارک کی چل رہی، انشاءاللہ شب عید تک ہم کوشش کریں گے کوئی ایسا عمل رہ نہ جائے ہمارے ویورز جو نہ انجام دیں، اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو آلسو شیئر آر ہیپینس اینڈ جوائے آف عید ود یو اینڈ دا ڈے آف عید، ہاؤ اٹ مسٹ بی سیلیبریٹڈ، اور جو کچھ بھی آل یو نیڈ ٹو نو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، بیکاز یو آر دا فیملی ود اس۔ تو جب آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجئے انم اینڈ عروج نقوی آفیشیل۔ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اف یو ریئلی نیڈ ٹو نو دا ڈیٹیلز آف اینی اسپیسیفک اعمال، یو کین رائٹ ٹو اس ان دا کمنٹ سیکشن، اور یو کین گو ٹو دا انسٹاگرام پیج دیٹ از sayyida.anam arooj official. I hope you have liked today's episode, and before the amal of Jum'at al-Wida, the last Friday of Ramadan, you will get this video and you will surely watch along with your family members. And I hope this is going to be a fruitful video. Thank you so very much. Iltimas dua. Allah Hafiz.